بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50,000 سال کا دن کون سا ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے تعجب کیا کہ ارے اتنا لمبا دن؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا لیکن مومنوں کو وہ دن اتنا لگے گا جتنا کہ 4 فرض پڑھنے میں لگتا ہے۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنا سا وقت لگے گا۔ آج بڑی ہی پیاری ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فرحت محسوس ہوگی، اور آپ جانیں گے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں کیا صلہ دے گا۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ سنیں۔ عن اسماء بنت یزید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامت فینادی مناد فیقول این الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنة بغیر حساب ثم یؤمر لسائر الناس الی الحساب۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ۔ بڑی توجہ سے آپ اس حدیث کو سنیں۔ اس کا مطلب ہے جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب کتاب کے لیے کہاں اکٹھے ہوں گے؟ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اس میں حدیث میں سعید کا لفظ آیا۔ سعید صاد کے ساتھ کہتے ہیں چٹیل میدان کو عربی زبان میں، مگر یہ چٹیل میدان کہاں ہوگا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سرزمین شام میں ہوگا، جو ملک شام ہے نا ابھی وہاں۔ بعض نے کہا کہ یہ فلسطین میں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا ایک دن جمعے کی تقریر میں، اگر آپ کو یاد ہو، جس دن میں نے معراج شریف کے تعلق سے تقریر کی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا، یہ بات میں نے بتائی تھی۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس لیے لے گیا کہ سرزمین فلسطین پر، یعنی مسجد اقصیٰ میں قیامت کے دن، جو جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، وہاں اللہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں اپنے نبی کو وہاں لے گیا تاکہ اس میدان میں میرے نبی کے قدم پڑ جائیں تو میرے نبی کے امتیوں کو حساب دینے میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ پاک ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، جب سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے
تو پھر ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، ایک ندا دینے والا ندا لگائے گا۔ اور کیا ندا ہوگی اس کی، کیا آواز ہوگی، کیا اعلان ہوگا اس کا؟ فیقول، تو وہ کہے گا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے وہ بندے کہاں ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول پاک تلک سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور ایسے ماحول میں پکارا جائے گا کنہیں؟ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ دو مطلب۔ ایک مطلب ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور کچھ دیر سونے کے بعد اپنے بستر سے الگ ہو کے نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو انہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، جب دنیا خراٹے مار کے سوتی ہے، جب دنیا نیند کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں اور بستروں سے بالکل الگ ہو کے اپنے مصلے اٹھاتے ہیں، مصلے اٹھا کے تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے عذاب سے روتے ہیں۔ ان کا دل اللہ کے عذاب سے دہلتا ہے اور ان کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں۔ قیامت کے دن ہے سارے مجمع لگا ہوگا، اس مجمع میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو بستروں کو چھوڑ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ مطلب بھی ہے اس کا، ہے نا؟ اور یہاں تو حدیث ہے 19ویں پارے میں ایک آیت کریمہ بھی ہے کہ جو لوگ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہوتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اب یہاں سن حدیث اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا فرما دے گا، پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو بستروں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ فیقومون، تو سارے مجمع سے جو لوگ بستروں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے وہ کھڑے ہو جائیں گے، الگ نکل جائیں گے، الگ۔ اللہ کے نبی فرماتے وَهُمْ قَلِيلُونَ، وہ بڑے تھوڑے سے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ تھوڑے سے۔ آپ خود دیکھ لیں نا کہ مان لیجیے ہماری مسجد میں اگر 200 نمازی ہیں تو ان میں 2-4 لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے، تو تھوڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کہاں 200 اور کہاں 4 لوگ، تو پرسنٹیج آپ نکالیں گے تو کتنے نکلے گا؟ بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ جب وہ بہت تھوڑے سے ہوں گے تو اب دیکھیے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، بس اللہ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا ہے، ندا دینے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو بستروں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ وہ تھوڑے سے ہوں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اللہ انہیں بغیر حساب کے، حساب بھی نہیں ہوگا ان سے، نہیں پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، کتنا پانی خرچ کیا، کتنا کھانا کھایا، کتنے پیسے اٹھائے، کیا کیا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ فرض نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ
تہجد کی نماز پڑھنا یہ انسان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا دے گی۔ تہجد ایک نیند سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، 3 آپشن، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت۔ اور اگر ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے تب آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے وقت آپ دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی عادت بنائیں۔ اٹھیں، ہم فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اٹھیں اور ہم تہجد بھی پڑھیں۔ ابھی آپ نے ثواب سن لیا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ انہیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرض نماز کی ہم پابندی کریں اور پھر نفل نماز بھی پڑھیں تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، بڑی توجہ سے سنیے گا یہ حدیث بھی، میرا بندہ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ نفل نماز پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے نا۔ پھر اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کا چلنا ہے اللہ کی رضا کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اب اللہ تو بننے بنانے سے پاک ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے اللہ اس کے ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی نظروں میں ایسی چمک، ایسی روشنی پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم پہلے تو 5 نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے بعد میں نفلی نمازیں بھی پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں برستی ہیں، آپ کے اوپر برستی ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی چیز کھانے آپ کا دل چاہے گا تو آپ کے دل میں خواہش ہی پیدا ہوگی، اللہ انتظام فرما دے گا۔ اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کوئی ضرورت آ کے پڑے گی، کوئی بھی ضرورت آ کے پڑے گی، اگر ہم اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں نا تو اللہ ہماری ضرورت کو منٹوں سیکنڈوں میں حل فرما دے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا کام بن جائے گا۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، اللہ فرماتا ہے کہ لو ان بنی آدم لاتعونی، اگر آدم کی اولاد انسان میری فرما برداری کرنے لگے تو میں ان کے لیے موسم کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ رات کو بارشیں برساؤں گا اور دن میں دھوپ نکال دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیک بنیں، اللہ کی مرضی کے کام کریں، ہے نا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں پہلے، اس کے بعد میں نفلی نمازیں بھی پڑھیں۔ تو دیکھیے ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے
اللہ بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت عطا کرے گا۔ ثم یؤمر لسائر الناس الی الحساب، اور پھر اس کے بعد میں سارے لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ہماری رسوائی نہ ہو، سارے نبیوں کی امتوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، اپنے پیارے آقا کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں سے اپنا دل لگا لیں، قرآن کی تلاوتوں سے اپنا دل لگا لیں، نیک کام کریں، اور فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں جتنی ہو سکے اتنی ہم پڑھیں، اپنی نمازوں کی قضا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، اور ہمیں ایسے ایسے اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نیک بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے بچنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں تک اس کا دماغ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی میں کرشمے ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہے نا، ابھی بھی آپ کو یہ پتہ نہیں جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا ان میں سے ایک دو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، اور ابھی 10 منٹ کے اندر ایسے حالات بن جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں کہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ جہاں جس کی قسمت کا رزق ہوتا ہے وہاں اس کو ملتا ہے، اللہ وہاں سے اسے روزی دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان تک وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے تقوی اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دینی کام کریں، انشاءاللہ العزیز ایسی برکتیں ہوں گی آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے دنیا والوں پہ تو بھروسہ کیا ہے نا، ایک بار اللہ پہ پکے دل سے بھروسہ کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ قدم قدم پہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم تیری توفیق سے یہ درس حدیث ہوا، اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما، سب کے دلوں سے گناہوں کے میل کو دور فرما، سب کے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا جذبہ پیدا فرما، سب کی روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہو بیمار ہو ان کی پریشانی بیماری کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔